بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا قولا سدیدا۔ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے اڈیالہ جیل سے اپنی قوم کے نام پیغام میں کہا ہے کہ ہمارا عہد ہے غلامی کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے پوری قوم کو یوم پاکستان کی مبارکباد بھی پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ دستور کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور قوم کی حقیقی آزادی سے کم کسی چیز پر مطمئن نہیں ہوں گے۔ 23 مارچ تصور پاکستان کا امین اور ایک اسلامی فلاحی ریاست کے حصول و قیام کے عہد کا دن ہے۔ اس مبارک دن کے موقع پر غلام ہندوستان کے مسلمانوں نے علامہ اقبال کے فلسفہ خودی اور خود مختاری سے روشنی حاصل کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ایک آزاد ملک کے حصول کا عہد کیا۔ مسلمانان ہند کے لیے قانون کی حکمرانی، مساوات، عدل و انصاف اور جمہوری اقدار و روایات کی پاسبان ریاست کا قیام ان قائدین کا مشن تھا۔ عمران خان نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا ہے، آج پاکستان کو بانیان پاکستان کے تصورات و فرامین کی روشنی میں دستور اور قانون اور فلاح اور ترقی سے آراستہ ایک جمہوری اسلامی ریاست کی صورت میں ڈھالنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ ہمارا وعدہ ہے کہ غلامی کسی صورت قبول نہیں کریں گے، دستور کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور قوم کی حقیقی آزادی کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ ناظرین، کل 23 مارچ کو جہاں دوسرے کئی شخصیات کو ایوارڈ دیے گئے، انہی میں کپتان چپل بنانے والے چاچا نور الدین کو بھی صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ نور الدین نے حال ہی میں قیدی نمبر 804 چپل تیار کی ہے، ان کا تعلق پشاور سے ہے۔ ایوارڈ وصولی کے موقع پر چاچا نور الدین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ چاچا نور الدین کے بیٹے اسرار الدین نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ محبت سے پہلے سے قائم ہے۔ ہم عمران خان کو 4 سدہ چپل پہنے دیکھتے تھے۔ والد صاحب نے مشورہ دیا کہ ہم عمران خان کے لیے ایسی چپل بنائیں گے کہ جب کوئی دیکھے تو ان سے پوچھے کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ یہ بات 2014 کی ہے، جب اسرار الدین اپنے والد کے ساتھ اسلام آباد دھرنے میں پہنچے۔ ان کے ساتھ قاسم سوری بھی تھے۔ وہیں عمران خان کے پاؤں کا سائز لیا گیا۔ اسرار الدین نے کہا کہ پاؤں کا سائز لینے کے بعد 2 ماہ کپتان چپل کی تیاری میں لگے اور میں اپنے والد کے ہمراہ 29 نومبر 2014 کو کپتان چپل دینے ڈی چوک پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ان کی دکان کا نام افغان چپل تھا، جبکہ عمران خان کو تحفہ دینے اور چپل کا نام تبدیل ہونے کے بعد ان کی دکان کا نام کپتان چپل رکھ دیا گیا ہے۔ نور الدین کے بیٹے اسرار الدین نے حال ہی میں عمران خان کے لیے 804 چپل بھی تیار کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے کوشش ہوگی کہ یہ چپل عمران خان کو جیل میں پہنچا دیں۔ اگر یہ ممکن نہ ہوا تو عمران خان کی رہائی کے بعد ہم انہیں یہ تحفہ دیں گے۔ ناظرین، عمران خان ایک برانڈ کا نام ہے جو اس نام کے ساتھ جڑ گیا، بلندیوں پر پہنچ گیا۔ عمران خان کے ساتھ ہونے والے غیر منصفانہ سلوک پر اب عدلیہ میں بھی بحث ہو رہی ہے۔ اب ہماری معزز عدلیہ کو احساس ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ ہمارے معزز جج صاحبان کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ ان سے بڑا بھی کوئی عدل کرنے والا جو سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہے۔ اس لیے اب عدلیہ بھی سمجھ رہی ہے کہ اس دن کی فکر کرنی چاہیے کہ جب ماں بیٹی سے، باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، کوئی رشتہ کام نہ آئے گا، جس دن عدلیہ پر دباؤ ڈال کر فیصلہ کرانے والے بری و ذمہ ہوں گے اور انکار کریں گے کہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا۔ ہر جان اپنے اعمال کا خود جواب دے گی۔ ہماری عدلیہ اللہ کے فضل سے اس لائن پر سوچنے لگ گئی ہے کہ دنیا مختصر ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس لیے اب تحریک انصاف اور عمران خان کو انصاف ملنے کی توقع ہے، کیونکہ آزاد عدلیہ نہ صرف ملک بلکہ ججز کے اپنے مفاد میں بھی ہے، کیونکہ ایک ترازو اللہ کے ہاں بھی ہے، وہاں ان ججز کے فیصلوں کو اس ترازو میں تولا جائے گا اور ان ججز کے فیصلوں پر فیصلہ ہوگا۔ اس لیے ہماری معزز عدلیہ اور تمام فیصلہ ساز اور بااختیار ادارے چند دن کے فائدے کے لیے ہمیشہ کے نقصان والے فیصلے نہ کریں۔ تحریک انصاف اور عمران خان کا یہ وقت بھی گزر جائے گا، مگر ان کے ساتھ ہونے والا ناروا سلوک کہیں آخرت میں کچھ لوگوں کے لیے مصیبت کا باعث نہ بن جائے۔ اس لیے ذرا سوچئے، آج کا نہیں بلکہ کل کا بھی سوچئے، کچھ وقت کا نہیں بلکہ ہمیشہ کا بھی سوچئے۔
ناظرین، اب کچھ دنوں سے یہ بحث جاری ہے کہ عمران خان کو جو ہے ریلیف دیا جا رہا ہے اور وہ عید کے بعد آزاد ہو جائیں گے، اور نواز شریف کے بارے میں تو یہ خبر کنفرم ہے کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سعودی عرب چلے جائیں گے اور پھر وہاں سے وہ لندن چلے جائیں گے۔ اور عمران خان کے بارے میں بھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ ان کو کب تک رہا کیا جائے گا، لیکن زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو عمران خان کا فی الحال رہائی جو ہے حکومت بھی نہیں چاہے گی کہ وہ رہا ہوں، اور حکومت کی یہی کوشش ہوگی کہ ان کو زیادہ سے زیادہ عرصہ جو ہے جیل میں رکھا جائے۔ اور اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ عید کے بعد جو ہے ایک گرینڈ اتحاد بننے والا ہے اور اس کے بعد جو ہے تحریک چلائی جائے گی۔ اب اسی چیز کو لے کے حکومت بھی اپنی جو ہے پلاننگ کر رہی ہے، اور ابھی تک جو ہے اپوزیشن لیڈر کے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، اور سنی تحریک کو جو بھی اب اسمبلی کے اندر کوئی جماعت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، اور جواز پیش کیا جا رہا ہے کہ پاک سنی اتحاد کونسل کی طرف سے کوئی بھی امیدوار جیت کے اسمبلی کے اندر نہیں پہنچا۔ تو اب ان کی حکومت کی یہی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح سے مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے اور ان کو مطمئن کرنے کے لیے جو مراعات بھی دی جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان عید کے بعد تحریک چلانے کے لیے جو ہے وہ اپوزیشن کی دوسری جماعت کو ساتھ چلتے ہیں، یا پھر وہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ لے کے جو ہے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اس چیز کا فیصلہ جو ہے عید کے بعد ہی ہوگا۔ اور اب گندم کی کٹائی کا سیزن بھی شروع ہونے والا ہے اور گرمیاں بھی شروع ہونے والی ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ کیا واقعی ان حالات ان موسم میں اور اس سیزن میں جو ہے کوئی تحریک چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی، اور کیا جو اپوزیشن کی جماعتیں دھاندلی کو لے کر جب شور مچا رہی ہیں کیا وہ واقعی کسی ایک پلیٹ فارم پہ اس کاز کے لیے متحد ہو سکتی ہیں، یا سب اپنی جو ہے جد و جہد جاری رکھیں گے، اور جس کے کامیاب ہونے کے امکانات پھر انتہائی کم ہوں گے اگر مشترکہ طور پہ کوئی تحریک چلائی جائے اور ایک ہی پلیٹ فارم سے کسی ایک صدارت کے اندر جو ہے سب یہ سارا تحریک چلائی جائے تو اس کی کامیابی کے امکانات ہیں کہ سب کو ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ واپس مل جائے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے کسی طرح کی مفاہمت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے بارے میں تو کچھ دن پہلے شیر افضل مروت نے تو کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 9 فروری کی رات جہاں تھے وہیں پہ ہیں۔ اب زمینی حقائق بھی یہی کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کسی قسم کی مذاکرات یا ڈیل جو یا ان کو کسی قسم کا ریلیف جو اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر اس حکومت پہ کر کوئی بیرونی دباؤ ڈالا جائے، جس میں خاص طور پہ سعودی عرب اور چین ہے، کیونکہ ان ممالک کو اعتماد لے کے ہی یہ حکومت قائم کی گئی تھی اور انہی کی جو رضامندی کے ساتھ جو ہے یہ سب کچھ کیا گیا تھا، اور الیکشن کمیشن نے کچھ بھی اپنے طور پہ نہیں کیا بلکہ یہ سارا کچھ جو ہے پلاننگ کے تحت اور باہمی مشورے کے تحت جو سارا کچھ کیا گیا، اور اس حکومت کو جو حکومت لایا گیا ہے، ورنہ اکیلے طور پہ جو الیکشن کمیشن اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پہ نتائج میں رد و بدل کر کے جو ہے ان امیدواروں کو کامیاب کرا سکتا۔ پاکستان کی معیشت اور سرمایہ کاری کا انحصار بھی انہی 2 ملکوں پہ ہے، اور پاکستان کا امریکہ کے ساتھ جو عمران خان کے آخری دور میں تعلقات جو تھے وہ انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے اب پاکستان تحریک انصاف کو سعودی عرب، چین اور امریکہ کے ساتھ جو اپنے تعلقات کو بہتر بنانا ہوگا، اور انہی تعلقات کو استعمال کر کے بیرونی دنیا سے روابط کر کے جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پھر حکومت میں آ سکتی ہے، ورنہ یہاں مقبولیت کے بجائے قبولیت ہے۔ قبولیت بھی جب تک باہر کے ہم یہ 3 ملک آپ کو بتا رہے ہیں، جب تک یہ اس چیز پہ راضی نہیں ہوں گے پاکستان تحریک انصاف چاہے جتنی بھی اکثریت حاصل کر لے یا عمران خان جس طرح بھی مقبولیت کے جتنے بھی درجے پہ پہنچ جائیں، جب تک پاکستان تحریک انصاف ان 3 عناصر کے ساتھ جو ہے کسی قسم کا رابطہ نہیں کرتی اور اپنے لیے حالات کو سازگار نہیں بناتی، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے دوبارہ حکومت میں آنے کے چانسز انتہائی کم ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو بھی کسی قسم کا ریلیف ملنا انتہائی مشکل ہے۔ اور اب پاکستان تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے اپنی سفارتکاری کے ذریعے ان ممالک کے ساتھ رابطے کر کے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے ماحول کو سازگار بنانے کی کوشش کرے۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔